اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ صبح کا وقت، صبح کا ٹائم ہم کیسے گزاریں، کیا معاملات اور کیا کیا کرنے چاہیے، اور آنے والا دن نیا ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے مجاہد، صبح ہو تو شام کی باتیں دل سے نکال دے، اور شام ہو تو صبح کی باتوں کو بھول جا۔ اپنی موت سے پہلے زندگی اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت شمار کر کہ تجھے کیا معلوم کہ کل تجھے کس نام سے پکارا جائے گا۔ اسی عقل مند کے بارے میں ہے کہ صبح کے وقت آدمی 4 چیزوں کی نیت کر لے، یعنی کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھتے ہی اس کے نئے دن کی شروعات ہوتی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اس نئے دن میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ ہم اپنے کاموں میں مشغول پورے دن کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ آیا آج ہم نے صبح کون کون سے کاموں کو پلان کرنا ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ زندگی کا وقت کب کس وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ایک عقل مند نے کہا ہے کہ صبح ہوتے ہی آدمی 4 چیزوں کی نیت کر لے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکام کی ادائیگی۔ نمبر 2 گناہوں سے دور رہنا۔ نمبر 3 خلق خدا کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ معاملات میں انصافی کرنا۔ باہمی رنجشوں میں، یعنی کہ جو باہمی لڑائی جھگڑے ہیں ان میں صلح کرنا۔ اب صبح ہوتے ہی جب ان 4 چیزوں کی نیت کر لے گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسی نیت کرنے والا صالحین اور کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اب کسی نے کسی عقل مند سے پوچھا کہ کس نیت سے اسے اپنے بستر سے جدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ اس حالت و نیت میں بندے کو سونا چاہیے، کیونکہ جو سونے کی کیفیت کو نہیں جانتا وہ بیدار ہونے کی نیت کو کیا جانے گا۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے سونے کے وقت کیا نیت کرنی چاہیے، کیا عمل کرنے چاہیے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بندے کے لیے مناسب نہیں کہ اس وقت تک وہ بستر پر راحت یعنی آرام کرنے کے لیٹے جب تک وہ 4 چیزوں کی اصلاح نہ کر لے۔ اگر کسی شخص کا حق اس پر ہو تو سونے سے پہلے ادا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملکن موت پیغام لے کر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی پیشی ہو جائے اور وہ کوئی اپنا جواب یا دلیل نہ پیش کر سکے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض سے جان بوجھ کر ذمے ہو اور پھر وہ سو جائے، تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3 گزشتہ گناہوں پر، یعنی کہ جو گناہ اس پر ہو چکے ہیں، توبہ کیے بغیر سونا بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر اسی شب اس کا اللہ کے پاک کی طرف سے بلاوا آ گیا تو اس میں وہ اللہ کے سامنے کس حالت میں پیش ہوگا، کیا جواب دے گا اپنے رب کریم کو۔ اور سونے سے پہلے جائز وصیت لکھ دے، کیونکہ اگر موت کا وقت آ گیا تو بلا وصیت وہ اس دنیا سے نہ چلا جائے۔ اب میرے بہنوں بھائیوں کے سب سے پہلے جب ہم نے رات کی ابتدا کر لی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور صبح کی تیاری کر لی، تو جب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت کہتے ہیں کہ مال کی طلب میں گزارتے ہیں، کچھ گناہوں کے میں مبتلا ہو کر گزارتے ہیں، اور کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں گزارتے ہیں۔ تو جو شخص طلب ماں میں صبح کرتا ہے، یعنی کہ مال کی طلب میں صبح کرتا ہے، تو یقین کر لیجیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہے اس سے بڑھ کر اسے نہیں کھا پائے گا، اگرچہ اس کے مال اس کے پاس کتنا زیادہ موجود ہو۔ طلب گناہ کرنے والا تو ذلت ہی، یعنی کہ گناہوں کے طلب میں ہی وہ اپنی زندگی گزار دے گا، اپنا پورا دن گزار دے گا، تو وہ ذلت کی زندگی گزارے گا۔ اور طلب راہ راست، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی فراوانی کر دیں گے اور راہ ہدایت پر اس کی زندگی گزرے گی۔ تو بعض داناؤں نے بھی کہا ہے کہ صبح اٹھے وقت جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور آدمی اپنے بستر چھوڑتا ہے تو وہ اپنے پر یہ لازم کر لے کہ امن اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملہ جو اس نے اپنے ذمہ کیا ہے
اس میں مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملات تو اپنے ذمہ کر لیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کر لیا ہے کہ انسان کو بغیر کھلائے پلائے نہیں سلائے گا، تو پھر وہ مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو ضرور ملے گا، اور کوشش کرتا رہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسروق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ربیع بن قیسم سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح صبح کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہماری صبح تو اس عالم میں ہوتی ہے کہ ناتواں گندوں پر کیا گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور اپنا رزق کھاتے ہیں اور اپنی موت کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے صحابہ سے بزرگ سے حضرت مالک بن دینار سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے صبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اس شخص کی کیا صبح گی جو ایک جہاں سے دوسری جہاں میں منتقل ہونے والا ہے، اسے کیا یہ معلوم نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے پوچھا گیا، اے روح اللہ، آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں تو اس حالت میں صبح کرتا ہوں کہ جس کی امید لیے اٹھتا ہوں اس کا مالک نہیں ہو، اور جس چیز کا خوف ہے اسے دور کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ میں اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ میرے اعمال رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بھلائی ساری کی ساری میرے غیر کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ میں ایسا فقیر و محتاج ہوں کہ کوئی مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہوگا۔ عامر بن قیس رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ تمہاری صبح کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری صبح کا عالم یہ ہوتا ہے کہ میرا نفس گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوتا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میری عبادت میرے گناہوں کو ختم کرتی ہے یا کہ شکرانے نعمت الہی میں بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد بن سری رحمۃ اللہ نے کسی آدمی سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، ایسے شخص کا کیا حال ہوگا جس کے ذمہ 500 درہم قرض ہو اور وہ بھی عیالدار ہو، اپنے ابن سرین اپنے گھر گئے اور 1000 درہم اٹھائے اور اس کے سپرد کر دیے، فرمانے لگی 500 سے قرض اتارو اور 500 اپنے اہل و خیال پر خرچ کرو۔ اس کے بعد پھر ابن سرین نے کسی سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ محض اس خوف سے کہ اس کے حال کی کچھ ایسی کیفیت آگاہی ہو جائے جیسے کوئی پورا کرنا واجب ہو جائے، یعنی کہ اسے معلوم ہو جائے کہ کہیں اس کے پاس کوئی قرض یا کسی کا پیسہ تو نہیں دینا، تو وہ اس کو ادا کر دے۔ حضرت ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے زندگی میں صبح نصیب ہوتی ہے اس پہ لازم ہے کہ 4 چیزوں کا شکر ادا کرے۔ وہ شکر ادا کرتے ہوئے کہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، جس نے میرے دل کو نور ہدایت سے تابع کر دیا، مجھے اہل ایمان سے بنایا اور گمراہی کی دلدل سے محفوظ رکھا، اور سب ستائشیں اللہ کریم کے لیے جس نے مجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے پیدا فرمایا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میرا رزق کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا۔ حضرت شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک شخص 200 سال بھی زندگی گزار لے لیکن اسے 4 چیزوں کی پہچان پیدا نہ ہو تو جہنم سے بڑھ کر کسی چیز کا حقدار نہیں ہوگا: معرفت الہی، معرفت عمل الہی، اور اپنے نفس کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کی پہچان۔ کہا جاتا ہے کہ ابن آدم کی صبح کرتے ہی اللہ تعالیٰ 10 چیزوں کو فرض کر دیتا ہے اس کے اوپر، کہ پیدار ہوتے ہی ذکر الہی میں اپنی زبان کو مشغول کر دینا، ارشاد پاری تعالیٰ ہے، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے جب کہ آپ اٹھتے ہو۔ اے ایمان والو، یاد کیا کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ نمبر 2، لباس کا اہتمام کرنا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ابن آدم، پہن لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے وقت، کم سے کم زینت اپنے ستر کو چھپانا ہے۔ اپنے اوقات میں نماز ادا کرنا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقرر وقت پر۔ کامل وضو کرنا، اے ایمان والو، جب تو اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کونیوں سمیت، مسح کرو اپنا سروں کا اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت۔ رزق کے سلسلے میں وعدہ الہی پر مطمئن رہنا، اور کوئی نہیں جانتا زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ تقسیم الہی پر قناعت کرنا، کہ ہم نے خود تقسیم کیا ہے ان کے درمیان سامان زیست کو اس دنیاوی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، اور آپ پر بھروسہ کیجئے، بے شک زندگی دینے والے پر
جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ہو ایماندار۔ احکام الہی اور اس کے فیصلے پر صبر کرنا۔ آپ صبر فرمائیے آپ رب کے حکم سے۔ سورۃ طور کی آیت ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ نعمت الہی پر شکر ادا کرنا، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اور اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم اس کا شمار نہیں کر سکو گے۔ رزق حلال کی طلب، کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی صبح جو ہے عطا کرنے کی، ایسی صبح پر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔